بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخ اوبرا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ درس قرآن مجید۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی نبی بعد ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ اللہ اونچے درجوں والا عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح یعنی وحی نازل کر دیتا ہے تاکہ ملاقات کے اس دن سے لوگوں کو خبردار کرے۔ سورہ مومن کی آیت 15 ہے۔ پہلی آیت میں ارشاد تھا باری تعالی شانہ کا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو، اس کی عبادت کرو، اس سے مانگو، اور عبادت کے لائق صرف ایک ہی اللہ کی ذات ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ تو تمہاری تابعداری خالص اسی رب کی کے لیے ہو، اور یہ بات تمہارے اندر بھرملا بھی پائی جائے، نہ ماننے والے کفار کو خواہ کتنا بھی برا لگے۔ رفیع الدرجات، اللہ کی صفات بڑی عرفہ اور اعلیٰ اور عظیم الشان ہیں۔ ذو العرش، عرش کا مالک ہے اللہ، عرش پر اللہ پاک کی خصوصی تجلیات ہے۔ عرش ایک عظیم ترین مخلوق ہے، زمین سے اوپر آسمان سات اور ان سے اوپر، یعنی اس ساری کائنات کی چھت جو ہے، اوپر جو چیز ہے وہ اللہ کی مخلوق عرش ہے۔ معراج کی رات حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حق تعالی شانہ نے عرش بھی اپنا دکھایا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ حسین مخلوق میں نے کوئی نہیں دیکھی، اور وہ جو حاملین عرش فرشتے ہیں ان کا اندازہ ہمارا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ ان میں سے ایک فرشتے کے بارے میں مجھے بتانے کی اللہ نے اجازت دی ہے، اس کی کان کی لو سے لے کر ساتھ میں یہ جو کندھا ہے جگہ ہوتی ہے، یہ 500 سال کی مسافت، اس کا اتنا سا حصہ تھوڑا جو ہے، اب پاؤں سے اس کے ساتھ تک کتنا وہ بڑا فرشتہ، ایک نہیں کئی، اور وہ دوسرے فرشتوں سے زیادہ شان والے ہیں جو حاملین عرش ہیں اور عرش رحمان کے گرد، اور وہ تھوڑے نہیں، ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ عرش کا مالک یوں ہی نہیں ارشاد فرمایا، اس کی مخلوقات اتنی عظیم اور بڑی بڑی ہیں تو اس کی اپنی شانیں کس قدر بلند، عرفہ اور بالا ہوں گی۔
دوسرا ترجمہ یہ بھی لکھا ہے رفیع الدرجات کا کہ اللہ تعالی شانہ اپنے ایمان والے متقی بندوں کے درجے قیامت میں بلند سے بلند تر کریں گے۔ رفیع الدرجات سب سے عرفہ درجات جو ملیں گے وہ حضرت انبیاء علیہ السلام کو، ان پر اللہ نے دنیا میں وحی بھیجی، اللہ کا پیغام، وہ جبرائیل فرشتہ اللہ کے حکم سے لے کر نبیوں کے پاس آتا تھا، اور آخری طور پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ قرآن کے 30 پارے بعین ہی اسی طرح وحی کے ذریعے نازل ہوئے، اور پھر حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسط سے انسانوں تک اللہ کا یہ کلام پہنچا ہے، جو سراسر سچائی اور حق پر مبنی کلام ہے۔ اس کے خلاف جو بات آئے وہ باطل ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ دغا ہے، حق ایک ہی ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ ارشاد ہے تعالی شانہ کا کہ لِيُنذِرَ، یہ وحی کا سلسلہ اللہ پاک نے اس لیے جاری فرمایا تاکہ آج انسانوں کو دنیا میں تنبیہ کر دی جائے، آنے والے حالات سے خائف اور ڈرا دیا جائے۔ کیوں؟ ایک دن آنے والا ہے، قرآن کی یہ شانوں میں ایک شان ہے، ہر موقع میں قیامت کا ایک دن کا نام الگ رکھا ہے۔ یہاں یوم الطلاق فرمایا ہے، قیامت کے دن کے ناموں میں ایک نام ملاقات کا دن۔ کس سے ملاقات ہوگی؟ مفسرین شارحین لکھتے ہیں کہ کوئی ایک انسان بھی رہے گا نہیں جو اللہ کے دربار میں قیامت کے روز اس زمین کی حالت بدلی جائے گی۔ کوئی اونچ نیچ اس میں پہاڑ اور گڑھا نہیں ہوگا، بالکل سپاٹ برابر یہ زمین ہوگی، اور سارے اگلے پچھلے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آدمی تک سب کے ساتھ، یہ نہیں کہ وہاں بڑے انتظام اور بڑی تغوری نہیں، اللہ فرماتے ہیں یا زجرۃ واحدہ، اللہ کی ایک ڈانٹ سے، ایک حکم سے، ایک آرڈر کرتے ہی سب کے ساتھ اپنی قبروں سے نکل کر اپنی جگہوں سے وہاں موجود ہوں گے۔ وہ ہے یوم الطلاق۔ اے بندے تو سب ہی انسانوں سے ملاقات کرے، سارے وہاں موجود ہیں، اور پھر تیری ملاقات رب کریم سے ہونے والی ہے۔ اللہ پاک خود نزول اجلال فرمائیں گے، اس کی کیفیت بیان سے باہر ہے، اس کے لیے لفظ نہیں ہے۔ اللہ تعالی شانہ کا خود تشریف لانا کیسا، کیا، وہ انسانی عقل سے بڑا بات ہے، لیکن ہر بندہ رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اور پھر وہاں لکھا ہے کہ یوم الطلاق سے ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ ہر انسان نے اپنے عملوں سے ملاقات کرنی۔ یہ جو ہماری نماز، روزہ، نیکی یا انسان کی برائیاں ہیں، چوری، زنا، گندگی، یہ برے کام، یہ اشکال اور ابدان بن کر آ جائیں، ان کو ہم دیکھیں گے۔ یہاں تو یہ صفات ہیں، آراز ہیں، جواہر نہیں، لیکن کل قیامت میں یہ سارے ہمارے عمل ہمیں دکھائی دیں گے اور ہمارے پاس ہوں گے اور ہمارے سامنے ہوں گے۔ صرف عمل ہی نہیں، ہر انسانی عمل کا نتیجہ بھی ساتھ کھڑا ہوگا، موجود ہوگا۔ ہم نتیجے کو بھی دیکھیں گے، جو فجر کی نماز پڑھی تھی اس پہ ثواب کیا ہے، وہ ثواب بھی سامنے ہوگا۔ تو وہ یوم الطلاق ہے، اللہ کا کلام بھولنے کی اور یہ
غفلت سے برتنے کی یہ چیز نہیں ہے، اس نے ہر چیز بالکل عیاں اور آشکارا کی ہے۔ اے بندے، یوم الطلاق، قیامت کا روز تیرے قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اور ان کی چاہت ہے میرے نیک بندوں کے اور درجات بڑھے، اور اس کا سبب ہے نیک عمل۔ اور قرآن پاک میں اور جگہ بھی ارشاد ہے اللہ پاک کا کہ مومنوں کے درجات میں بڑھاتا ہوں۔ جو وہ نیکی میں ترقی کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آخرت کی فکر سے نیک عمل میں زیادتی کرتے ہیں، تو کسی کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بغیر ثواب کے رہے گا نہیں۔ تو حق تعالی شانہ نے اپنی صفت بھی رفیع الدرجات فرمائی اور ذو العرش فرمایا۔ وہ عرش کا مالک ہے، یلقی الروح، وہی اس نے اتاری ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی پوری سمجھ اور عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الابرار۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا۔ اللہم حبب الینا الایمان زینہ فی قلوبنا، کرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ سامعین مناظرین محترم، یہ تھا کہ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن مجید، جس میں سورہ مومن کی آیت مبارکہ 15 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل راہ ہدایت رشیدی اور دوسرا BA رشیدی، دونوں میں سے کسی ایک کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز ہر صبح ان کو باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل کریں تو انتہائی مشکور ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔